بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ جب زخمی ہسپتال میں آئے، وہ بے ہوشی میں نعرے لگاتے تھے، آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر محاذ پر جانے کو دوڑتے تھے، وارڈ نعروں سے لرزتے تھے۔ ہسپتال میں آپریشن کی میز پر پاک فوج کے زخمی غازیوں کے نعرے اور ان کا بے ہوشی میں اٹھ کر محاذوں پر جا پہنچنے کے لیے تڑپنا اور چلانا میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ میجر نصرت جہاں بیگ نے کہا، ان کے نعرے اور ان کے ولولہ انگیز واویلے ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ یہ گونج میرے خیالوں، میرے تصوروں اور میری زندگی کا جزو بن گئی ہے۔ میجر نصرت کے انٹرویو کے لیے میں ملتان گیا اور شام کو ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ میں ان سے ملاقات کا وقت مقرر کرنے گیا تھا، لیکن میرا مدعا سن کر انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے تو وہ ہر لمحہ باتیں کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ بات شروع ہو گئی۔ ان کے انداز اور لب و لہجے میں رقت اور جذباتیت کا تاثر نمایاں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس پروقار عورت کے سینے میں ایک غبار رکا ہوا ہے، جو اندر ہی اندر دھوئیں کی صورت میں اٹھ کر ان کی آنکھوں کو لگ رہا ہے۔ باتیں سناتے ان کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگیں، میں باتیں سناتے نہیں تھکوں گی، آپ سنتے تھک جائیں گے، مگر جو جانباز آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس وقت شہید ہو گئے جب ہم ان کے زخم سینے اور خون بند کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے، میں ان کی آخری باتیں نہ سنا سکوں گی۔ دل بھر آتا ہے اور زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ میری ماں، بہن یا بیوی بچوں کو بلا دو، کہ انہیں اطلاع دے دو۔ وہ سب محاذ کی باتیں کرتے، محاذ پہ لڑتے، اپنے ساتھیوں کی باتیں کرتے، پاکستان کی سلامتی کی باتیں کرتے، آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو آخری سفر پر رخصت کرتے اور غازیوں کے زخم سیتے۔ نصرت کے دل پر جو زخم آئے ہیں ان کے نشان گہرے اور انمٹ ہیں۔ دراصل نصرت جہاں کی دو شخصیتیں ہیں، وہ پاکستانی عورت بھی ہیں اور دردمند نرس بھی۔ ان کی نرسنگ عہدے اور تنخواہ تک محدود نہیں، بلکہ یہ تعلق ان کے جذبات کی گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہے۔ 1952 کا ذکر ہے کہ جب ان کے والد مرحوم گردے کی خرابی کی بنا پر راولپنڈی ہولی فیملی ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت نصرت جہاں اسکول میں پڑھتی تھیں اور والد صاحب کو دیکھنے ہر روز ہسپتال جایا کرتی تھیں۔ ان کے والد صاحب کا آپریشن ہوا، لیکن وہ تھوڑے دنوں میں وفات پا گئے۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ میں گھر میں سب سے بڑی لڑکی تھی۔ میں ہسپتال میں رہ کر والد صاحب کی تیمارداری کرنا چاہتی تھی، لیکن والد صاحب نرسوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نصرت بیٹی، ان نرسوں کی موجودگی میں مجھے کسی اور بیٹی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تو میں بھی دیکھا کرتی تھی کہ ہسپتال کی نرسیں کس خلوص اور پیار سے میرے مرحوم والد صاحب کی تیمارداری کیا کرتی تھیں۔ ان کے انداز میں بیٹیوں کا خلوص تھا۔ خود والد صاحب مرحوم اکثر بے ساختہ کہا کرتے تھے کہ کیا دن کیا رات یہ نرسیں بیٹیوں کی طرح میری خدمت کرتی ہیں۔ نصرت کہتی ہیں کہ گاہے یوں لگتا تھا جیسے یہ نرسیں موت اور میرے والد صاحب کے درمیان کھڑی ہیں۔ صرف میرے والد صاحب ہی نہیں، یہ نرسیں ہر مریض کے ساتھ بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا سا سلوک کرتی تھیں۔ میں ایک بے بس بیٹی تھی۔ مجھے ملک کی سینکڑوں ہزاروں بے بس بیٹیوں کا خیال آیا۔ پھر یہ خواہش امٹی کہ میں بھی نرس بن کر مریض باپوں اور ان کے بے بس بیٹیوں کا سہارا بنوں۔ اور جب میرے والد صاحب ہسپتال میں ہی فوت ہو گئے تو میری خواہش عزم بن گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی نرس بن کر خدا کے علیل بندوں کی تیمارداری کروں گی۔
تعلیم سے فارغ ہوتے ہی میجر نصرت جہاں بیگ نرسنگ کی تربیت کے لیے ہولی فیملی ہسپتال میں شامل ہو گئیں۔ ان کے سامنے چونکہ ایک عزم اور بنی نوع انسان کا درد تھا اور ان کے جذبات اور روح بھی ان کے عزم سے ہم آہنگ تھے، اس لیے نصرت جہاں بہت جلدی نرسنگ کے مقدس فن کے عروج پر جا پہنچی۔ انہوں نے زیادہ تر آپریشن تھیٹر میں کام کیا۔ 1957 میں انہیں لیفٹیننٹ کے عہدے پر پاک فوج میں لے لیا گیا۔ 1962 میں انہیں کیپٹن بنا دیا گیا اور اب نصرت میجر ہیں۔ ستمبر کی جنگ کے دوران اعلیٰ کارکردگی کے صلے میں انہیں تمغہ قائد اعظم عطا کیا گیا۔ میجر نصرت جہاں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، لیکن نصرت کہتی ہیں نرس کا عظیم ترین اعزاز وہ دعائیں ہوتی ہیں جو مریضوں کے دلوں سے نکلتی ہیں۔ نرس اسی ایک اعزاز کی دل و جان سے قدر کرتی ہے۔ جب بھارت نے لاہور پر حملہ کیا اس وقت نصرت لاہور کے فوجی ہسپتال میں تھیں۔ محاذ کا پہلا زخمی جو آیا وہ ایک رینجر تھا۔ زخم گہرے نہیں تھے۔ میجر نصرت کہتی ہیں اس رینجر نے جب یہ بتایا کہ سرحد سے BRB نہر تک بھارت کی بے پناہ فوج ٹینکوں اور توپوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے تو مجھ پر کئی طرح کے خوف طاری ہونے لگے۔ ایک یہ کہ کیا پاک فوج اس قدر طوفانی یلغار کو روک لے گی، اور دوسرے یہ کہ محاذ کے زخمی آنا شروع ہوئے تو ہم اتنے کیس کس طرح سنبھالیں گے اور اس قدر خون کہاں سے آئے گا۔ ایک مشکل یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ ذرا سے زخم یا آپریشن سے مریض چیخ چیخ کر دن رات وارڈ سر پر اٹھا رکھتے ہیں، لیکن محاذ کے زخمیوں کی تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور جانے کیسے کیسے بھیانک زخم ہوں گے، وہ تو ہمارا جینا محال کر دیں گے۔ لیکن نصرت نے کہا جب محاذ کے زخمی سپاہی آئے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسی مشکل پیدا کر دی جو کم از کم میرے لیے انوکھی تھی۔ ہم میں سے کسی کو بھی پاک فوج کے جذبہ ایمان پر شک نہ تھا، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو گمان تک نہ تھا کہ آپریشن تھیٹر میں اور وارڈوں میں یوں بھی ہوگا۔ جو زخمی ہوش میں تھے وہ ہسپتال سے بھاگ کر محاذ پر پہنچنا چاہتے تھے، انہیں روکے رکھنا ہمارے لیے محال ہو گیا، اور جو بے ہوش تھے ان کا لاشعور جاگ رہا تھا۔ وہ غشی میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کر نعرے لگاتے تھے، اپنے کمانڈروں کو پکار پکار کر ایمونیشن مانگ رہے تھے۔ ہمارے لیے ان کے زخموں کو ٹانکے لگانا اور خون روکنا ناممکن ہو رہا تھا۔ میجر نصرت پر رقت طاری ہو گئی اور وہ چپ ہو گئیں۔ ذرا سی خاموشی کے بعد کہنے لگیں پہلے ہی روز زخمی سپاہیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا خوف جاتا رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھارت خواہ کتنے ہی لشکر سے حملہ آور ہوا ہے BRB سے آگے نہ آ سکے گا۔ البتہ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اتنا خون کہاں سے آئے گا۔ ان زخمیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تو خون کے تالاب کی ضرورت تھی، لیکن یہ مسئلہ پہلے دن ہی حل ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں خون دینے والے مردوں اور عورتوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ انہیں کسی نے کہا تھا کہ خون دے آؤ۔ مجھے آج تک معلوم نہیں، ایک ڈاکٹر نے خون لینا شروع کر دیا۔ دن گزر گیا لیکن خون دینے والوں کے ہجوم میں ایک فرد کی بھی کمی نہ ہوئی۔ پھر ریڈ کراس سے گیلنوں کے حساب سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اس پر ہم نے خون دینے والوں کو ریڈ کراس کے مرکز میں بھیجنا شروع کر دیا۔ کچھ بعید نہیں کہ یہی ہجوم یہاں خون دے کر وہاں بھی دے آیا ہو۔ میجر نصرت نے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا بھائی جان، آپ پاکستانی ہیں، لیکن آپ کو ابھی تک صحیح طور پر اندازہ نہیں کہ پاکستانی قوم کس قدر بلند کردار قوم ہے۔ 5 ستمبر تک تو مجھے بھی اندازہ نہ تھا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اخباروں رسالوں کو انٹرویو دینے والی شخصیتیں اپنی ذات کو نمایاں رکھتی ہیں، لیکن نصرت نے اپنی ذات کے متعلق بات تک نہ کی، نہ اس کارنامے کا ذکر کیا جس کے صلے میں انہیں تمغہ قائد اعظم ملا ہے۔ وہ دوسروں کے کارناموں اور ولولہ انگیزیوں کی باتیں سناتی نہیں۔ وہ تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ جنگ کا سارا ہی عرصہ مصروف رہی ہوں گی، لیکن آپ نے مسلسل بغیر آرام کیے کتنی دیر کام کیا ہے؟ اس پر وہ بولیں کہ وہ موقع ایسا تھا کہ وقت اور آرام کا احساس مٹ گیا تھا۔ ویسے اب یاد آتا ہے کہ میں نے جنگ کے پہلے 4 دن اور 4 راتیں مسلسل آپریشن تھیٹر میں گزارے ہیں۔ CMH کے کمانڈنٹ کرنل
ممتاز اور سارا عملہ مسلسل آپریشن روم میں رہے۔ لمحہ بھر کے لیے کسی کو اونگ بھی نہ آئی۔ ہم زخمیوں کے زخم سیتے رہے، انہیں خون دیتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ پاک فوج کے ہر زخمی اور شہید ہونے والے کا رد عمل، تاثرات اور احساسات ایک جیسے تھے۔ ایک زخمی کو لایا گیا، وہ سپاہی تھا۔ توپ کا گولہ یا گرنیڈ اس کے قریب آ پھٹا تھا، اس کے جسم کی بوٹیاں باہر آ رہی تھیں، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ تھا، تمام زخم گہرے تھے۔ اسے آپریشن ٹیبل پر ڈالا، میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کا بچنا ممکن نہیں، پھر بھی ہم اس کے قیمہ کیے ہوئے جسم میں خون ڈالنے لگے اور خون زخموں کی راہ بہنے لگا۔ کوئی بھی زخم ایسا نہ تھا جسے ہم 2 ٹانکے لگا سکتے۔ وہ ہوش میں آ گیا اور اچک کر آپریشن ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل پڑا۔ میں نے لپک کر اسے روک لیا اور ٹیبل پر لیٹنے کو کہا۔ اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور بولا، تم مسلمان ہو؟ مسلمان ہو تو کلمہ پڑھو۔ میں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسے تھام کر آپریشن ٹیبل کی طرف لے جانے لگی تو اس نے عتاب آلود لہجے میں کہا، تم مسلمان ہو اور مجھے یہاں لیٹ جانے کو کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو محاذ پر قیامت مچی ہوئی ہے، میں ٹینکوں اور گاڑیوں کو پیٹرول دینے کی ڈیوٹی پر تھا، معلوم نہیں میری جگہ کوئی پیٹرول دینے والا ہے یا نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ ٹینکوں کو پیٹرول کون دے گا؟ ٹینک رک گئے تو دشمن کو کون روکے گا؟ دشمن کو کسی نے نہ روکا تو جانتی ہو کیا ہو جائے گا؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے اپنی ڈیوٹی پر جانے دو۔ اور وہ مجاہد بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے اسے بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، لیکن خدا نے اسے اس دنیا کی ڈیوٹی دینے سے سبکدوش کر دیا۔ بھائی جان، نصرت نے کہا، آنسو رکتے نہ تھے، تنہائی میں جا کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ شہیدوں پر رونا گناہ ہے، لیکن ان گٹھے ہوئے جوانوں کا خیال دل کو تڑپا دیتا تھا، جو ماؤں کے لاڈلے تھے، بہنوں کے ویر تھے، بچوں کے باپ اور بیویوں کے سرتاج، گھروں سے دور، خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے، اللہ اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیشتر جوان ہسپتال میں تازہ خون دینے سے ہوش میں آتے تھے تو پہلی بات یہ پوچھتے تھے، گولی پیٹھ پر تو نہیں لگی؟ اور یہ حقیقت ہے۔ میجر نصرت جہاں کہتی ہیں کہ تقریباً تمام زخمیوں کے زخم سینے اور پیٹ کے تھے۔ ایک نوجوان سے سپاہی کو میں نے کہا کہ بھائی، اگر گولی پیچھے لگ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو جنگ ہے، میدان میں سپاہی آگے پیچھے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ تو بڑی معصومیت سے بولا، بات یہ ہے جی کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں گولی سینے پہ کھاؤں گا، اور ایک غازی ایسا آیا جس کی ٹانگ پر ترچھی گولی لگی تھی لیکن دوسری طرف سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہم نے گولی نکالنے کے لیے اس کی ٹانگ کا آپریشن کیا تو گولی کا سراغ نہ ملا۔ اس دوران یہ جوان بڑے مزے سے باتیں کرتا رہا، کہنے لگا کہ ایک خوشی ضرور ہے کہ 1947 کا جو غبار سینے میں رکا ہوا تھا آج وہ نکل گیا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ایک تو میں بہت جلدی زخمی ہو گیا اور دوسرا یہ کہ گولی لگنی ہی تھی تو سینے میں لگتی، ٹانگ میں نہ لگتی۔ میری ماں فخر سے یہ بھی نہیں کہہ سکے گی کہ میرے بیٹے نے سینے میں گولی کھائی ہے۔ میجر نصرت بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر اس کی ٹانگ کا آپریشن کر کے گولی تلاش کرتا رہا لیکن گولی نہ ملی، اور یہ زخمی مجاہد بار بار افسوس کرتا رہا کہ اسے گولی سینے میں نہیں لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ باتیں کرتا کرتا شہید ہو گیا۔ ہم حیران کہ ٹانگ کے زخم سے موت کیسے واقع ہو گئی۔ ہم نے اس کی لاش میں گولی کا سراغ لگانا شروع کیا تو دیکھا کہ گولی ترچھی آئی تھی جو اس کی ٹانگ سے ہوتی ہوئی پیٹ سے گزری اور اس کے سینے میں جا رکی۔ وہ بیچارہ یہ افسوس لے کے شہید ہو گیا کہ گولی اسے سینے میں نہیں لگی، لیکن اسے بھی اور ہمیں بھی معلوم نہ تھا کہ گولی اس کے سینے میں پہنچی ہوئی تھی جس نے اس کی جان لے لی۔ میجر نصرت جہاں بیگ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اکثر ایسے زخمی لائے جاتے تھے جن کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، وہاں تو میڈیکل سائنس اور آج کے دور کی سرجری کے کمالات بھی بے بس نظر آتے تھے، لیکن یہ مجاہد نہ صرف یہ کہ زندہ رہے بلکہ نعرے لگا کر زندہ رہے۔ یہ آپ کے خلوص اور پیار کا کمال ہے۔ میں نے کہا، جی نہیں۔ نصرت بولی، یہ ان غازیوں کا اپنا کمال ہے، وہ زندہ رہنا چاہتے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بھارت کا ہی نہیں موت کا بھی منہ پھیر دیا تھا۔ ان کے سینوں میں جینے کی خواہش نہیں،
عزم تھا۔ یہ قوت ارادی کی غیر معمولی مثالیں ہیں جو ہم نے آپریشن تھیٹر میں پہلی بار دیکھی ہیں، ورنہ حادثات کے اکثر زخمی زخموں سے نہیں، زخموں کی دہشت سے مر جاتے ہیں، ان کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے کٹے ہوئے غازیوں کے دل فولاد کے بنے ہوئے تھے۔ مثلاً ایک سپاہی لایا گیا جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں، خون سارا ہی بہہ گیا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا، اسے ہم نے بچا لیا، مگر بیچارہ عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب زخم جلدی ٹھیک کر دیں، میں واپس جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہاری تو دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں۔ تو وہ یوں بولا جیسے اسے ہلکی سی خراش آئی ہو، کہنے لگا، فکر نہیں، میں گن فائر کر سکتا ہوں، میں ٹینک میں بیٹھ کر گن چلا لوں گا، آپ میرے زخم جلدی ٹھیک کر دیں۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا حشاش بشاش دیکھا، وہ ہر لمحہ توقع لگائے بیٹھا رہا کہ زخم ٹھیک ہو جائیں اور وہ کٹی ہوئی ٹانگوں سے ہی ٹینک میں محاذ پر لڑے گا۔ چہرہ تو ہر زخمی غازی کا حشاش بشاش ہی رہتا تھا۔ نصرت نے کہا، لیکن اکثر سپاہی شکایت کرتے تھے کہ بھارتی ٹینکوں اور توپوں سے لڑے ہیں اور ہم بھی ٹینکوں، توپوں اور مشین گنوں سے لڑے ہیں، لیکن یہ کوئی جنگ نہیں، ہم تو ان ہندوؤں کے ساتھ دست بدست لڑائی لڑنا چاہتے تھے۔ بیونٹ سے بیونٹ ٹکراتا، مرد سے مرد ٹکراتا اور ایک دوسرے کے خون کے چھینٹے ایک دوسرے پر پڑتے تو ہم کہتے کہ کافروں سے لڑائی لڑی ہے۔ میجر نصرت جہاں نے بتایا کہ دست بدست لڑائی کے زخمی بھی آئے تھے، جسموں پر سنگینوں کے گہرے اور خطرناک زخم کھا کر بھی وہ سب سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ انہوں نے بہت کافر مارے تھے، اور آپریشن ٹیبل پر بھی نعرے لگا لگا کر کہتے تھے کہ سینے کا غبار نکل گیا ہے، کافر سے بدلہ لے لیا ہے، اور ایسے زخمیوں کی تو کمی ہی نہیں تھی جو آپریشن اور مرہم پٹی کے دوران چلاتے تھے، جلدی ڈاکٹر صاحب جلدی کرو، مجھے واپس جانا ہے۔ انسان کی اصلی شخصیت اسی وقت ابھرتی ہے جب اس کا شعور نشے یا غشی کی وجہ سے سو جاتا ہے، اس وقت تحت الشعور سے انسان کی صحیح شخصیت اور کردار کا اصلی روپ ابھر آتا ہے۔ نصرت نے کہا، اور میں نے اپنے جانباز فوجیوں کا اصلی روپ دیکھا ہے، یہ بے ہوش سپاہی زخموں سے چور، نقاہت سے نڈھال، جانے اتنی طاقت کہاں سے لے آتے تھے کہ ان کے نعروں سے وارڈ ہل جاتا تھا۔ دن رات وارڈوں میں بے ہوشوں اور نیم بے ہوش زخمیوں کے نعرے گونجتے رہتے تھے، ان کا لاشعور ابھی تک میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا تھا۔ وہ چلاتے تھے، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، بولو نعرہ حیدری، یا علی، ٹینک چل رہے ہیں، میجر صاحب، میرے میجر صاحب کہاں ہیں، ایمونیشن ایمونیشن، پاکستانیوں بغیرت نہ ہو جانا، پاکستانیوں کٹ مرو، لال قلعے پر جھنڈا چڑھا کے دم لو، جوانوں شاستری کے گھر تک پہنچ کے بس کرو، نعرہ تکبیر، پاکستانی جوانوں ایک انچ پیچھے نہ ہٹنا، سن 47 کے بدلے لے لو مسلمانوں، اللہ ہی اللہ، اور وارڈ ان نعروں سے لرزتے رہتے تھے۔ بعض سپاہی بے ہوشی میں بستروں میں اپنی رائفلیں ڈھونڈتے تھے، وہ پوچھتے تھے، میری رائفل کہاں ہے، میری گن کہاں ہے، اور میں اس سپاہی کو کیسے بھول سکوں گی۔ نصرت نے جذبات سے لرزتی آواز میں کہا، میجر حبیب شہید جو 11 ستمبر برکی سیکٹر میں زخمی ہوئے تھے، ان کے اس سپاہی کو زخمی حالت میں لایا گیا، میں ایک اور زخمی کو دیکھ کر رہی تھی، یہ سپاہی میرا ایپرن کھینچ رہا تھا، میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو التجا کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے میرے میجر صاحب کو دیکھیے، انہیں بہت زخم آئے ہیں، حالانکہ اس نے اپنے زخم بھی معمولی نہیں تھے۔ میجر حبیب آپریشن ٹیبل پر شہید ہو گئے۔ یہ تو وارڈوں اور آپریشن تھیٹر کے اندر ہنگامے تھے جن میں ہر زخمی مجاہد برابر کا شریک تھا۔ میجر نصرت جہاں نے مجھے سنایا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں قوم نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، ان میں تحفے دینے والوں کا ہجوم بھی تھا، وہ زخمی غازیوں کے لیے مختلف چیزوں، پھلوں، پھولوں کا روز ڈھیر لگا جایا کرتا تھا۔ یہ منظر بھی ناقابل فراموش تھا، یہیں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس قوم میں ایثار اور حب الوطنی کا جذبہ کس طرح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے چہروں، مہروں اور حال حلیے سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں اچھی قسم کی دال روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن وہ زخمیوں کے لیے پھل اور سگریٹوں کے کتنے کتنے پیکٹ لے کر آیا کرتے تھے۔ صرف ایک بھکاری کی سن لیجئے،
اسی سے ساری قوم کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ فقیر سا انسان سگریٹوں کے 4 پیکٹ اور تیل کی 1 بوتل اٹھائے کرنل ممتاز صاحب کے پاس آیا اور یہ چیزیں دے کر کہنے لگا، میں بھکاری ہوں، اس سے زیادہ کچھ خرید نہ سکا، یہ زخمی مجاہدوں کو دے دیں۔ اور یہ بوڑھا بھکاری زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے آنسوں نے کرنل صاحب کی آنکھیں بھی پرنم کر دیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قابل قدر جذبہ اور مظاہرہ لڑکیوں کا تھا، جو آپریشن تھیٹر اور زخمی سپاہیوں کے وارڈوں کے باہر ہجوم در ہجوم کھڑی رہتی تھیں۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنے کو آتی تھیں۔ وہ رو رو کر التجا کرتی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں وارڈوں میں اتنا سا کام کرنے کی اجازت دے دو کہ زخمیوں کو پانی پلاتے رہا کریں، اور جن کے بازو اور ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں انہیں کھانا کھلا دیا کریں، ہم نرسوں کے ماتحت رہیں گی۔ صرف ہمیں ہی اندازہ تھا کہ ان زخمیوں کی تیمارداری ان لڑکیوں کے بس کی بات نہیں، مگر وہ مانتی نہیں تھیں۔ بخدا وہ سب کی سب سسکیاں لے لے کر روتی تھیں۔ ذرا تصور فرمائیے کہ ان میں وہ لڑکیاں بھی تھیں جنہیں ہم ٹیڈی کہا کرتے تھے، جانے ہم نے انہیں کیا کیا نام دے رکھے تھے۔ ان کے دوش بدوش وہ پردہ دار لڑکیاں بھی تھیں جو برقعوں میں لپٹی ہوئی کبھی کبھار باہر نکلا کرتی تھیں۔ ان میں کالج کی لڑکیاں بھی تھیں، اور وہ بھی جنہیں اسکول کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہاں میں نرسوں اور نرسنگ کے پیشے کے متعلق 2-4 ضروری باتیں کہنا چاہوں گی۔ میجر نصرت جہاں نے کہا، ہمارے ساتھ سول کے ہسپتالوں کی نرسیں کام کرنے آیا کرتی تھیں، یہ ان کے اپنے ہسپتالوں کے علاوہ اضافی ڈیوٹی تھی۔ کاش ان نرسوں کو آج پھر آوارہ نگاہوں سے دیکھنے والے مرد جنگی زخمیوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرتے دیکھتے وہ جان جاتے کہ نرس کا وجود کس قدر مقدس اور نرس کے فرائض کس قدر صبر آزما ہیں۔ ان نرسوں نے دن رات ایک کیے رکھا۔ ہم ان میں سے کسی کو 2-3 گھنٹوں کی چھٹی دیا کرتے تھے تو وہ 10 منٹ بعد بھی واپس آ جاتی تھی۔ ان کے کپڑے خون سے لتھڑے رہتے تھے۔ وہ رات رات بھر زخمیوں کی تیمارداری میں جاگتی تھیں۔ ان میں سے بعض نرسیں رات کسی اور ہسپتال میں ڈیوٹی ختم کر کے تنہا رات کی تاریکی میں جب سڑکیں ویران ہوتی تھیں اور کوئی سواری نہ ملتی تھی، وہ پاپیادہ چھاؤنی کے فوجی ہسپتال میں آیا کرتی تھیں۔ خطرے کے سائرن بجتے تھے، ہوائی حملے ہوتے تھے، لیکن یہ نرسیں زخمیوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ کوئی بھی باہر خندق میں نہیں جاتی تھی۔ 1-2 مرتبہ انہیں ہوائی حملے سے بچاؤ کی ہدایات دی گئیں تو تقریباً سب نے کہا، ہم مریں گی تو ان زخمی بھائیوں کے ساتھ مریں گی۔ وہ انہیں اکیلا چھوڑتی ہی نہیں تھیں۔ سیالکوٹ میں تو چھاؤنی پر اور ہسپتالوں میں بم اور گولے گرتے تھے، وہاں بھی نرسیں زخمیوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ عورت طبعاً ڈرپوک ہوتی ہے، لیکن ان نرسوں کے دل فولاد کی طرح مضبوط ہو گئے تھے۔ وہ سب محاذوں پر جانے اور زخمیوں کی ابتدائی مرہم پٹی کرنے کی ضد کیا کرتی تھیں۔ یہ نرسیں فوجی ہسپتالوں کی نرسوں کی طرح ڈسپلن اور جنگی صورتحال سے آگاہ نہیں تھیں، لیکن وہ اس قیامت کے وقت ڈسپلن کی سختی سے پابند رہیں۔ شہیدوں نے آخری وقت ماؤں کو یاد نہ کیا، بہنوں اور بیٹیوں کو نہ پکارا، لیکن نرسوں نے ان کے لیے ماؤں کی جگہ بھی پر کیے رکھی، بہنوں اور بیٹیوں کی بھی۔ میجر نصرت جہاں بیگ نے کہا، بہرحال جنگ میں سب نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا۔ خطرہ ہر لمحہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا، اور زخمیوں کے آنے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کا سلسلہ تیزی سے چل رہا تھا، لیکن سٹاف کے کسی ایک مرد یا عورت نے کبھی گھبراہٹ، خوف، اکتاہٹ یا سستی کا مظاہرہ نہ کیا۔ انفرادی جذبے کے علاوہ یہ کرنل ممتاز حسین صاحب کی قیادت اور جذبے کا کرشمہ ہے۔ وہ دن رات خود کام کرتے تھے۔ کرنل صاحب آپریشن کے علاوہ نرسنگ تک کرنے لگتے تھے۔ آپ مثالی قائد ثابت ہوئے ہیں۔ چلتے چلتے نصرت جہاں کو یاد آ گیا کہ اسی ہسپتال میں بھارت کے زخمی سپاہی بھی آتے رہے۔ ان کے علیحدہ وارڈ سے کراہنے اور درد سے چلانے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور ہمارے سپاہیوں کی وارڈوں میں نعرے گونجا کرتے تھے۔ یہیں سے دونوں فوجوں کے مورال کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ان قیدی زخمیوں کے ساتھ بخدا ہم نے وہی سلوک کیا جو ہم اپنے سپاہیوں سے کرتے تھے، یہاں تک کہ جو تحفے ہمارے سپاہیوں کے لیے آتے تھے وہ ہم انہیں بھی دیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں حوصلہ نام کا تو کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ میں انہیں اکثر کہا کرتی تھی کہ تم تو لڑنے آئے تھے،
آؤ ذرا ہمارے زخمیوں کو دیکھو جن کی ٹانگیں اور بازو نہیں ہیں لیکن وہ محاذ پر واپس جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر سپاہی اور ان کے افسر بھی کہا کرتے تھے، پاکستانی بڑی نڈر قوم ہے، میدان جنگ میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علاج کے بعد ان کی صحت کا یہ عالم تھا کہ ان میں بہتوں نے کہا کہ گھر والے ہمیں پہچان نہ سکیں گے۔ ایک ہندو پائلٹ کے متعلق نصرت کہتی ہیں کہ جلتے ہوئے طیارے سے نکلا تو اس طرف گرا اور پکڑ لیا گیا، خاصا زخمی تھا۔ ہسپتال میں ہمارے سلوک سے متاثر ہو کر ایک روز مجھے کہنے لگا، میں حیران ہوں کہ آپ لوگ دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں گی؟ میں نے کہا، یکساں، آپ بھی انسان ہیں، دشمن ہی صحیح، لیکن آپ ہمارے زخمی مہمان ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ تو میں نے اسے کہا، آپ بدلہ اس طرح چکائیں کہ جب جنگ کے بعد آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو اپنے افسروں اور حاکموں کو بتانا کہ قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ ہمارے قیدیوں کو اذیت دے دے کر مارتے ہیں اور انہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ اپنے بھارتی بھائیوں کو بتانا کہ آپ کے ساتھ پاکستانیوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے بھی ہم نے بہت سے تحفے دیے تھے۔ جب میں نے میجر نصرت سے اجازت لینے لگا تو کہنے لگیں، میں نے بات ختم نہیں کی اور نہ ہی یہ بات اتنی جلدی ختم ہو سکتی ہے، یہ تو ہلکی ہلکی جھلکیاں ہیں جو آپ کو دکھا دی ہیں۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اسکولوں اور کالجوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کو ابتدائی طبی امداد اور نرسنگ کی تربیت لازماً دینی چاہیے۔ جنگ کے دوران جو لڑکیاں ہمارے ساتھ کام کرنے کا جذبہ لے کے آتی رہی تھیں، ان کے پاس صرف جذبہ تھا، تربیت نہیں تھی۔ اگر وہ تربیت یافتہ ہوتیں تو زخمیوں کی دیکھ بھال اور سہل ہو جاتی۔ جنگ سے ہم نے جو سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں نرسنگ کی تربیت لازمی قرار دے دی جائے۔ اور جب میں رخصت ہوا تو اس پروقار خاتون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں فتح اور حب الوطنی کا تاثر غالب تھا، لیکن اس مسکراہٹ میں جانے کتنی ہی ماؤں اور کتنی ہی بہنوں کی آہیں اور فریادیں رچی ہوئی تھیں، اور یہ مسکراہٹ جیسے کہہ رہی تھی، بھائی جان، مجھے تو بہت کچھ کہنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔